آپ سن رہے ہیں ریاض الدین قادری چینل کی اسلامک آواز۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز ہندوستان کے ولیوں کے سردار ہیں، ہندوستان کے ولیوں کے تاجدار ہیں۔ الحمدللہ سلسلے کے اعتبار سے ہم لوگ قادری ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اعلان کرتے ہیں اور حق کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پیدا ہونے والا مسلمان پہلے چشتی ہوتا ہے، بعد میں وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کربلا کی خیرات اگر ہمیں ملتی ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ سے ملتی ہے، نجف اشرف کا پتہ ملتا ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ سے ملتا ہے، مدینہ منورہ کا در ملتا ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ سے ملتا ہے، حتیٰ کہ بغداد معلیٰ غوث پاک کا فیضان بھی ملتا ہے تو غریب نواز کے قدموں کی خیرات کے طور پر ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہندوستان کے اندر ایسا عظیم ولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نہ تاریخ بتاتی ہے اور نہ ان کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا کی ہو، جس نے ہند میں اسلام کا پرچم لہرایا ہو، نائب النبی فی الہند جس کا لقب ہو، نائب رسول فی الہند جن کا لقب ہو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ لیکن بات اتنی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے تو ولی کبھی کوئی بندہ جب اللہ کا ولی ہوتا ہے تو معیار ولایت لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے طے کر رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہوا میں اڑنے والے ولی ہوتے ہیں، پانی پر چلنے والے ولی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ مخصوص کپڑوں کے کچھ مخصوص کلر ولایت کی پہچان بنا لی گئی ہے۔ اور معاذ اللہ اب تو لوگ اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ مزارات پر بیٹھ کر جو لوگ چرس اور گانجا پیتے ہیں ان کو بھی لوگ اللہ کا ولی کہہ دیتے ہیں۔ انکار کرنے والے تو غوث و خواجہ کی ولایت کو بھی نہیں مانتے، اور کچھ لوگ اقرار کرنے میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ چرسیوں کو اور گجڑیوں کو بھی اب وہ ولی کہنے لگے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر یاد رکھیں مقام ولایت اس وقت تک کسی کو مل نہیں سکتا جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار نہ کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلے۔ اس لیے کہ ولی نبی کا نائب ہوتا ہے، ولی نبی کا نائب ہوتا ہے، گویا کہ ان کا جانشین ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تو حضور کی سیرت طیبہ کو اختیار کرے بغیر کوئی مقام ولایت پا نہیں سکتا، بلکہ اللہ اکبر سنت رسول کے حوالے سے تو اس قدر سختی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اگر کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو اور پانی پر چلتا دیکھو تو بھی وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہ کرے، شریعت پر استقامت حاصل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا کثرت نماز یعنی نوافل کی کثرت روزہ، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو حضرت سیدنا محبوب الہی نقل کرتے ہیں کہ نفل نمازوں کی کثرت تو بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہے، نفل روزوں کی کثرت تو بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر کثرت تلاوت کلام مجید یہ تو بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہے، مگر یاد رکھیں جو اخلاق کی بلندی ہے، جو انسانیت کی تعظیم ہے، جو احترام انسانیت ہے، اصل تصوف اور تعلیمات رسول اس کا نام ہے۔ بلکہ یہاں تک بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کثرت نوافل، کثرت روزہ، کثرت تلاوت، قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت کرنے والے، کثرت سے نفل نماز پڑھنے والے، کثرت سے نفل روزے رکھنے والے اس مقام پر نہیں پہنچ پاتے جس مقام
مقام پر اہل اخلاق پہنچتے ہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی بندہ نفل روزہ، نفل نماز اور تلاوت قرآن مقدس کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا جو اخلاق کی بلندی پر پہنچ کر بندہ حاصل کرتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی اگر میزان پر کوئی نیکی ہوگی تو وہ تمہارے اچھے اخلاق ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، احترام انسانیت آج لوگوں کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ انسانیت کا احترام، ہم یہ سمجھتے ہیں تسبیح گھمانے سے ہی انسان اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا جو سب سے قریبی راستہ ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا ہے، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ آج نفل عبادتوں کی طرف توجہ زیادہ دی جاتی ہے، لیکن انسانوں سے محبت، انسانوں سے الفت، انسانوں سے ہمدردی، غریبوں سے پیار، یہ جو تعلیم ہے وہ دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے سے فوت ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم داڑھیوں کی تراش خراش پر، آج ہم ٹوپیوں کی خوبصورتی پر، آج ہم لباس کی خوبصورتی پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں، آج ہم گفتگو کی خوبصورتی پر زیادہ زور دے رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے دلوں کو بھی اللہ کی مخلوق کے حوالے سے خوبصورت بنا کر کے رکھا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک اللہ کی مخلوق سے پیار نہ ہوگا اس وقت تک اللہ و رسول سے محبت نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ایک دن میرے اللہ نے کہا، اے موسیٰ کیا تو نے میرے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا تم میرے لیے کچھ کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کیا، مولا یہ دین کی خدمت تو تیرے لیے کرتا ہوں، نمازوں کی کثرت تو تیرے لیے کرتا ہوں، روزے تیرے لیے رکھتا ہوں، عبادتیں تیرے لیے کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ یہ سب کچھ تو اپنے لیے کرتا ہے، ذرا کچھ میرے لیے بھی کر۔ تو حضرت موسیٰ نے سوال کر دیا، اللہ اب تو ہی بتا دے کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے لیے میرے بندوں سے محبت کیا کر، میرے لیے میرے بندوں سے پیار کیا کر۔ یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل عنوان حضور کی سیرت طیبہ کے اندر جو ہمیں سب سے بڑا پیغام ملتا ہے وہ اللہ کے بندوں سے محبت ہے، اللہ کے بندوں سے پیار ہے، اللہ کے بندوں کی مشکلوں کو دور کرنا ہے۔ اللہ اکبر! آج اگر ہمیں کوئی گالی دے دے ایک تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں نے کتنا ستایا، حضور علیہ السلام کو کتنا پریشان کیا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب اس سے بڑھ کر دینا تو دور کی بات ہے، آقا کریم نے اس کا جواب اس طریقے سے دیا۔ وہ لوگ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ پریشان کرتے ہیں اور آقا اس کے بدلے میں ان کو دعائیں دیتے ہیں، سرکار ان کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بلکہ اللہ جب میرے سرکار مکے سے نکل گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ طیبہ پہنچے تو کسی نے آقا کریم کو یہ بات کہی، یا رسول اللہ آپ نے مکہ چھوڑ دیا تو مکے والے جو ہے وہ قحط سالی کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ نے ان پر قحط مسلط کر دیا، ان کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ آقا کریم اتنا سننے کے بعد میرے اور آپ جیسا انسان ہوتا تو خوش ہوتا، دیکھا مجھے ستایا تو کس انجام پر پہنچے، مگر قربان جائیں سنانے والے نے تو خوشخبری کے طور پہ سنایا تھا۔ آپ مکے سے کیا نکلے، ان ظالموں کو اللہ نے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ میرے سرکار بے قرار ہو گئے، میرے ہم وطن پریشان کیوں ہیں؟ سرکار نے صحابہ سے کہا، اناج جمع کرو، غلہ جمع کرو، اور اس کے بعد مکۃ المکرمہ بھجوایا، ساتھ میں یہ خط بھی دیا، یہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق بھیجا ہے، یہ کم پڑے تو خط لکھنا اور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کس کے لیے ہے؟ جن لوگوں نے کانٹے بچھائے ہیں، جن لوگوں نے پتھر برسائے ہیں، جن لوگوں نے صحابہ کے کپڑے پھاڑے ہیں، جن لوگوں نے اللہ اکبر اتنا ستایا ہے، اتنا ستایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں تو گلے کے اندر چادر ڈال کر چادر کو بل دیتے ہیں تاکہ آقا کریم کی گردن کو معاذ اللہ وہ پھانسی دے دے. ایسے ظالموں کو میرے رسول عہد کے موقع پہ تانا نہیں دیتے بلکہ ان تک اناج پہنچاتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں یہ تو اپنی طاقت بھر بھیجا ہے, کم پڑے تو اور لکھنا اور عطا کر دیں گے. یہ اپنے نبی کا فرمان ہے, یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. لیکن افسوس, بہت افسوس, بہت افسوس, آج یہ تصورات نکلتے جا رہے ہیں. نفس نفس نفس, انسانیت سے محبت معدوم ہوتی جا رہی ہے. آئیے سیرت رسول اور سیرت غریب نواز کے چند گوشے آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر میں یہ کہوں کہ غریب نواز کی زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا عکس جمیل تھی, حضور کی سیرت کا عکس تھی, تو آپ دیکھیے سیرت میں آقا کریم نعرہ رسالت صاحب سجادہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے سرکار کی سیرت طیبہ میں کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے آئی, ہو سکتا آپ نے اس کو سنا ہوگا, حلیمہ سعدیہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لینے کے لیے آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حلیمہ کہتی ہیں کہ جس وقت میں حضور کو لینے کے لیے گئی تو عبد المطلب سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ. کہا کس قبیلے سے ہے؟ تو کہا بنو سعد سے. آپ مسکرانے لگے. حلیمہ نے کہا کیوں مسکراتے ہیں؟ کہا ایک تو حلم اور ایک تو سعادت, یہ دونوں جہاں پر گویا کے گلے مل رہے ہوں, پھر میرے بیٹے کے لیے. پھر فرمایا حلیمہ یہ جو تو میرا بچہ لینے آئی ہے تو پہلے میں یہ معلوم کروں گا کہ میرا بچہ تیرا دودھ پیتا ہے کہ نہیں پیتا, اس لیے کہ تجھ سے پہلے اور بھی آئی تھی دائیاں اور انہوں نے میرے بچے کو لینے کی کوشش کی لیکن میرے بیٹے نے کسی کا دودھ نہیں پیا. تاریخ کے اندر دو روایتیں ملتی ہیں جس کو ہم لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں. ایک تو یہ روایت ملتی ہے تاریخ اور سیر کے اندر کہ ساری عورتیں محمد الرسول اللہ کو معاذ اللہ غریب سمجھ کر لے کر کے نہیں گئی, لیکن ایک تاریخ کے اندر یہ روایت بھی ملتی ہے جو زیادہ معتبر ہے کہ آئی تو سب تھی, اس لیے کہ حضور کے دادا مکے کے سردار تھے. اس وقت زمزم کا کنواں آپ کے قبضے میں تھا, اس وقت تو کعبۃ اللہ شریف کے متولی آپ تھے, تو آپ کے گھر پر آئی عورتیں, لیکن آنے کے بعد حضور نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا, اس لیے وہ واپس چلی گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیرات تو حلیمہ کو عطا کرنی تھی, اس لیے جب حلیمہ آئی تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے عبد المطلب نے مجھ سے یوں کہا, لیکن جب میں گئی تو کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ آمنہ کے گھر میں دن میں چراغ جل رہا ہے. میں حیران رہ گئی کہ یہ دن میں چراغ کیسے جلتا ہے, تو میں نے جب غور کیا تو دیکھا وہ چراغ کی روشنی نہیں تھی, محمد مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی تھی. سبحان اللہ, حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں جیسے ہی قریب گئی تو دیکھا کہ محمد عربی تخت پر سو رہے تھے اور کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. جب میں نے ان کو دیکھا اتنا حسین بچہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا, میں اس بچے پر فدا ہو گئی اور میں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. جب ان کے سینے پہ میں نے ہاتھ رکھا تو میں نے کیا دیکھا, انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے مسکرا دیا. اللہ اکبر. حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ انسان کی یہ نفسیات ہے, یہ سائیکولوجی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کر 6 مہینے تک جب بھی بچہ نیند سے اٹھتا ہے تو روتے ہوئے اٹھتا ہے. اللہ اکبر. مگر یہ میرے نبی کا معجزہ ہے, حضور بچپن میں بھی اٹھتے تھے تو روتے ہوئے نہیں مسکراتے ہوئے اٹھتے تھے. امام کہتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حلیمہ کہتی انہوں نے مجھے دیکھ کے مسکرایا, جیسے انہوں نے مسکرایا میں دل و جان سے ان پر فدا ہو گئی. میں نے ان کو آمنہ کی اجازت کے بغیر اٹھا لیا
لیا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا. کہتی ہے کہ میرے سینے خشک ہو گئے تھے. میرا بیٹا عبداللہ پوری پوری رات روتا تھا اس لیے کہ اس کو دودھ پینا نصیب نہیں ہوتا تھا. سینے جو خشک ہو گئے تھے فاقہ کشی کی وجہ سے. لیکن جیسے ہی محمد عربی کو سینے سے لگایا گویا خدا نے میرے سینے میں دودھ کی نہر جاری کر دی. حلیمہ کہتی ہے میں نے دائیں طرف سے ان کو دودھ پلایا لیکن دائیں طرف سے پیا. جب بائیں طرف کا پیش کیا تو میرا شوہر عبداللہ کو لے کر یعنی میرے بیٹے عبداللہ کو لے کر کھڑا ہوا تھا. میرا بچہ رو رہا تھا. جیسے میں نے بائیں طرف کا دیا محمد عربی نے منہ ہٹا لیا اور انگلی کا اشارہ کر کے گویا کہ کہہ رہے ہوں میں تو پی چکا ہوں میرے رضائی بھائی کو بھی پلا دیا. بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک الگ انداز سے بالکل بے عین ہی سرکار غریب نواز کی زندگی میں بھی ملتا ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کے رضائی بھائی کثرت سے تھے. رضائی بھائی مطلب دودھ پیتے بھائی, یعنی ایک ہی ماں کا کئی لوگوں نے دودھ پیا ان کو رضائی بھائی کہتے ہیں. تو غریب نواز کے رضائی بھائی کثرت سے تھے. سرکار غریب نواز کی امی جان حضرت بی بی ماہ نور کہتی ہے, حضرت ام الورا بی بی ماہ نور فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا معین الدین جب میرے شکم میں تھا اور 4 مہینہ میرے شکم میں آنے کو گزرے, 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر جان ڈالی جاتی ہے. فرماتی ہے کہ جان پیدا ہونے سے لے کر ولادت تک, رات کے آخری پہر سے لے کر دن چڑھے تک میرے پیٹ سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی اور جس کو میں اپنے کانوں سے سنا کرتی تھی. فرماتی ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے اور جب میں ان کو دودھ پلاتی تھی تو دودھ پلاتے وقت اگر محلے کی کوئی غریب عورت آ جاتی اپنا بچہ لے کر, کوئی غریب عورت محلے کی آ جاتی تو کہتی ہیں بی بی ماہ نور کہ معین الدین حسن میرا دودھ چھوڑ دیتے تھے اور میں کوشش کرتی دودھ پلانے کی لیکن وہ منہ ہٹا کر اس روتے ہوئے غریب بچے کی طرف اشارہ کرتے تھے. میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ میرا بچہ خود دودھ نہ پی کر اشارہ جو کر رہا ہے کہ یہ غریب کے بچے کو دودھ پلا دے, تو میں معین الدین حسن کو اس عورت کی گود میں دے دیتی اور پھر اس کا بچہ اپنی گود میں لے کر اس بچے کو دودھ پلاتی تو میں اپنے بیٹے کو مسکراتے ہوئے دیکھا کرتی. آپ دیکھیں ابھی سرکار غریب نواز کی عمر زیادہ نہیں ہے, یہ شان غریبی انہیں اللہ نے پیدائشی طور پر عطا کی تھی. یعنی کہ شان غریب نوازی اللہ اکبر وہ جوان ہونے کے بعد نہیں بلکہ بچپن ہی سے اللہ نے ان کو شان غریب نوازی, غریب پروری, بندہ پروری کا شوق عطا کیا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے حضور کی سیرت کا عکس جمیل غریب نواز کی سیرت طیبہ بڑا مشہور سا وہ واقعہ ہے. بہت مختصر کے اندر چونکہ سیرت کے واقعات آپ نے سن رکھے ہیں لیکن چونکہ مجھے کوٹ کرنے کے لیے سیرت پیش کرنی ہوگی اس لیے غریب نواز کی زندگی کو پیش کرنے کے لیے پہلے سیرت النبی پیش کرنا ہوگا, پھر وہ واقعات میں آپ کے سامنے رکھ سکوں گا. آپ نے بہت مشہور سے ایک واقعہ سنا ہے, آپ ابھی اس کو بار بار سنتے بھی رہتے ہیں. وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں. کتنا مشہور سے وہ واقعہ ہے. حضور عیدگاہ جا رہے ہیں, عیدگاہ جاتے ہوئے مولا حسن نے انگلی پکڑ رکھی ہے, حسین جو ہے حضور کی گود میں ہے اور مولائے کائنات ساتھ میں ہے. اللہ اکبر, ذرا سوچو تو صحیح, جس کے وجود ناس کا مشتاق عید کا چاند رہتا ہو, جب وہ آمینہ کا چاند عیدگاہ کی طرف جاتا ہوگا تو منظر کیا ہوتا ہوگا, کیفیت کیا ہوتی ہوگی. قربان جائیں, میرے سرکار عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں, آقا کریم کے ساتھ مولائے کائنات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ چند بچے ہیں جو دف بجا کر کے جو وہ عید کی خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں. آقا کریم ملاحظہ کرتے ہوئے آگے بڑھے تو کیا دیکھا, کھجور کے درخت کے نیچے ایک بچہ روتے ہوئے کھڑا ہے. میرے سرکار میرے کریم آقا کی بڑی عظیم شان
ہے حضور نے کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھنا پسند نہیں کیا. میرے سرکار کی عادت تھی, حضور کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھتے تھے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, سرکار نے روتے ہوئے بچے کو دیکھا. اللہ اکبر. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں, نماز اہم العبادات ہے. نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے. نماز کو چھوڑ کر کے بندہ اللہ تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج یہ فکر دی جاتی ہے نماز پڑھو پھر جو دل میں آئے کرو, سب معاف ہے. یاد رکھیں اللہ کے حبیب نماز عید الفطر کے لیے جا رہے ہیں اور میرے کریم آقا نے ایک روتے ہوئے بچے کو دیکھ کر, یار بچے تو چھوٹی چھوٹی چیز میں رو دیتے ہیں, اگر بچوں کو پانی نہ ملے تو روتے ہیں, بچوں کو آپ ڈانٹ دو تو روتے ہیں, بچوں کو چاکلیٹ نہ دو تو روتے ہیں. بچوں کا رونا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا, بلکہ ہمارے بچے تو اس پر بھی روتے ہیں. اسکول جانے کا موڈ نہیں, آپ کا اسکول جا تو بھی روتے ہیں. ٹیوشن جانے کا موڈ نہیں, کھیلنے کا موڈ ہے, آپ کے ٹیوشن جائیے تو بھی وہ روتے ہیں. بچوں کا رونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. بچے بس چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رو دیا کرتے ہیں. حضور بھی جانتے ہیں کہ بچے چھوٹی چھوٹی چیز پر روتے ہیں, مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی تو دیکھو. حضور کبھی بچے کے آنسو کو بھی نظر انداز نہیں کرتے. حضور علیہ السلام نے مولا حسین کو مولا علی کی گود میں دیا, حسن پاک کی انگلی چھڑائی اور خود اس بچے کے پاس جا کر کے کہا, بچے تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. آج لوگ شام کی بات کرتے ہیں, آج لوگ یمن کی بات کرتے ہیں, آج لوگ فلسطین کی بات کرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے مسلمانوں, صرف یہ درد بھری باتیں ہیں, ورنہ کوئی کچھ کسی کے لیے کرتا ورتا نہیں ہے. بات اتنی ہے, بات اتنی ہے, یہ احتجاج, یہ نعرے, یہ درد بھری باتیں بس یہ رسمی طور پر ہے, ورنہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ باپ ایک بچے کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر حضور بے چین ہو گئے اور عیدگاہ سے رک کر اس کے آنسوؤں کا سبب جاننے کی کوشش کی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, شام کے لاکھوں بچے جو رو رہے ہیں, کوئی رک کر کے ان کے آنسوؤں کی جو ہے وہ وجہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کے آنسو کیوں ہے؟ یمن میں لگی ہوئی آگ کی وجہ کوئی پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیوں ہے؟ فلسطین میں جو مسلم بچیوں پہ زنا بے جبر ہو رہا ہے, وہ مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہے, معصوم معصوم بچے ماں کی گود کے اندر شہید ہو رہے ہیں. کبھی کسی نے معلوم کیا سبب کیا ہے؟ اور سبب معلوم نہ کیا تو اس کو دور کرنے کی کسی نے کوشش کی؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں صرف زیادہ نہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں, شامی بچوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے رسول پاک کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. عیاشی آوارگی شراب نوشی ان کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی. انہیں تو نماز پڑھتے وقت ٹوپی پہننے میں بھی آر اور شرم لگتی تھی. اس لیے آج وہ یہ دن دیکھ رہے ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں, اگر آج تم نے ہوش کے ناخن نہیں لیا, شام میں تو کم ہو رہا ہے, تمہارے ساتھ کچھ زیادہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ وہ جس راستے پہ چلے تھے اسی راستے پر تم بھی جا رہے ہو. ہاں, حضور سے دعوی عشق ہے, مسجد ویران ہے. حضور سے دعوی محبت ہے, داڑیاں مڈا مڈا کر کے گٹروں میں پھینک رہے ہو. حضور سے دعوی عشق ہے, نرم نرم گدوں پر فجر کی نماز چھوڑ رہے ہو. حضور سے دعوی محبت ہے, اللہ اکبر, زنا کے اڈوں پہ جا کر زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو. کوئی زمین یوں ہی تباہ نہیں ہوتی. جس شام کو میرے نبی نے میرا شام کہا تھا, جس یمن کو میرے نبی نے میرا یمن کہا تھا, اس زمین کے لوگوں نے اللہ کے حبیب کی نافرمانی کر کے نبی کا دل دکھایا. اور زمین پر جو قوم میرے نبی کا دل دکھائے,
اللہ ان سے خوشیاں چھین لیا کرتا ہے. اور ہم بھی کوئی پیچھے نہیں ہیں, ہم بھی اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہیں. کتنا 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 اللہ اکبر. کاروں میں چلے, سفر میں ہے, گانے بج رہے ہیں. سوچو جب ہم سفر میں گانے سنتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہو. جب حرام مال ہم اپنے حلق کے نیچے ڈالتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی. جب ہم جوؤں کے اڈوں کو آباد کرتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. سنتے سب کی ہے, کرتے اپنے من کی ہے. تقریر سن کر کے نعرے لگا کے گھر لوٹے تو کیا ہوا, بہت اچھا پروگرام تھا. آپ کیا لے کر آئے, ہم تو کچھ نہیں لائے. اس سے بڑھ کر کے محرومی کیا ہوگی. چیخنے والے چیخ رہے ہیں, اصلاح کرنے والے اصلاح کر رہے ہیں. ہم سنورنے کا نام نہیں لیتے, ہم سدھرنے کا نام نہیں لیتے. اور سن لو, صوفیہ فرماتے ہیں جس قوم کو خطیب کے الفاظ نہ سنوارے, جس قوم کو پیر کی نصیحت نہ سدھارے, پھر اس قوم پر اللہ ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے. پھر وہ اس قوم کے سدھرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی ظالم ہم پہ مسلط ہو جائے, ہمیں اپنے اعمال کا احتساب کرنا ہوگا. رات کے 3 بجے تک مسلمانوں کے گھروں سے جو سیریل کی آوازیں آ رہی ہیں, ہماری بیٹیاں جو بے پردہ گھوم رہی ہیں, آدھی آستین کے کپڑے پہن کر ہماری بیٹیاں جو بازاروں میں جا رہی ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے. تو میں دور نہ جاتے ہوئے عرض کر رہا تھا, حضور نے اس یتیم بچے کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے. اس بچے نے کہا یا رسول اللہ اپنی تقدیر پہ رو رہا ہوں. رونا تقدیر پہ آتا ہے. سب خوش ہیں, آج میں غمگین ہوں کیونکہ میرا کوئی گھر ہی نہیں اور میرے پاس نئے کپڑے نہیں. اس نے کہا آقا اگر نئے کپڑے بھی ہو جائیں تو نئے کپڑے لانے والے ماں باپ ہی نہیں. کپڑے تو بازار سے خریدے جا سکتے, ماں باپ کس بازار سے خریدے جائیں. میرے کریم آقا کو اس نے اپنی درد بھری داستان سنائی, اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ درد بھری داستان سنانے کی بہترین جگہ صرف در رسول ہے. بس وہاں داستان سنی بھی جاتی ہے اور پھر ان غموں کا مداوا بھی کیا جاتا ہے. ورنہ اوروں کا حال تو یہ ہے کہ لوگ داستان غم رو کر سنتے ہیں اور بعد میں پیٹ پیچھے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. میرے کریم آقا نے داستان غم سنی اور سننے کے بعد اس بچے کو ساتھ لیا. آقا کریم نے فرمایا علی تم عیدگاہ جاؤ, میں اس بچے کو لے کر کے آتا ہوں. سرکار واپس پلٹے, حضور واپس پلٹے, اس بچے کو نئے کپڑے پہنائے اور کپڑے پہنا کر کے جب حضور اس کو واپس لے جانے لگے عیدگاہ کی طرف, تو بچے نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, نئے کپڑے تو مل گئے, ماں باپ کہاں سے لاؤں گا. میرے کریم آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا. میرے نبی نے فرمایا کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرے باپ کی جگہ محمد تیرا باپ ہو, تیرے باپ کی جگہ محمد تیرا باپ ہو اور تیری ماں کی جگہ عائشہ تیری امی ہو, اس سے بڑھ کر بھی اور کچھ چاہیے. اس نے کہا قربان آج ناز ہوتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے یتیم کر دیا, خدا کا شکر ہے کہ اس نے یتیم کر دیا, اس لیے کہ میرا باپ گیا تو محمد عربی جیسا باپ ملا, میری ماں تو کبھی عائشہ جیسی ہو نہیں سکتی تھی. حضور نے اس بچے کو کندھے پہ بٹھایا. قربان جائیں, یتیموں کو عید کے دن لوگ جھڑکتے ہیں, یتیموں کو دھکے دے کر بھگاتے ہیں, بلکہ سگا بھانجا سگا بھتیجا بھی اگر یتیم ہو جائے تو لوگ اس سے بھی نفرت کرتے ہیں. مگر قربان جائیں میرے نبی کی عصمتوں پر, میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے رتبے کو کتنا بلند کر دیا, یتیموں کو کتنا بلند کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. اس یتیم کو کندھے پہ بٹھا, خدا جانے اس کا نسب کیا تھا, خدا جانے اس کا خاندان کیا تھا, خدا جانے اس کا قبیلہ کیا تھا, لیکن وہ رسول جس کے قدم عرش کی زینت بنتے ہیں انہوں نے اس یتیم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا. اور جب لے چلے اس رستے تک آئے تو بچے دف پھینک کر کے وہ رونے لگے. میرے کریم آقا نے ان کا بھی رونا نظر انداز نہ کیا. فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہتے وہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ یتیم تھا,
ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم یتیم کیوں نہیں ہیں. اگر ہم بھی یتیم ہوتے تو محمد الرسول اللہ کا کاندھا مل جاتا. یہ سیرت طیبہ ہے, حضور کی سیرت ہے یہ. اب اس سیرت کے اس واقعے کو آپ غریب نواز کی زندگی میں دیکھیں. سرکار غریب نواز اپنے بابا سید غیاث الدین حسینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں. دیکھا ایک اندھا لڑکا رو رہا ہے رستے میں. پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اپنے بابا کے ساتھ جا رہے, روتے ہوئے دیکھا. یوں ہی کسی کو بلند مرتبے نہیں ملتے. مرتبے کی بلندی یوں نصیب نہیں ہوتی. حضور غریب نواز کا بچپنا ہے. بچپنے میں دیکھا کہ بچہ اندھا ہے, رو رہا ہے. روتے ہوئے بابا کی انگلی چھڑائی اور کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اے لڑکے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. تاریخ میں آتا ہے کہ غریب نواز نے اسی وقت اپنے کپڑے اتارے, اس لیے کہ وہ لڑکا سرکار غریب نواز کا ہم عمر تھا. دونوں کی عمر برابر تھی. اپنے کپڑے اتار کر اس کو پہنائے نئے. سرکار غریب نواز کے والد سید غیاث الدین حسینی یہ منظر دیکھ کر کے کہتے ہیں حسن تم نے یہ کیا کیا؟ ہنس دیا بابا جان یہ تو میرے نانا محمد الرسول اللہ کی سنت. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے اور آپ نے جو ہے وہ اپنے پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہنے اور واپس پھر اپنے بابا کے ساتھ عیدگاہ گئے. آپ اندازہ تو کریں عید کی نماز میں مصطفیٰ جان رحمت راستے سے لوٹے تھے ایک یتیم کے لیے. غریب نواز بھی لوٹے ایک یتیم کے لیے. بات اتنی تھی کہ اس وقت وہ شخص بچہ تھا اور سرکار غریب نواز کے دور میں وہ بچہ ہم عمر تھا. تو غریب نواز نے اپنے کپڑے اتار کر اس کو دے دی. یہ غریب پروری کی شان ہے. غریب نواز کی امی فرماتی ہے کہ میرا بیٹا معین الدین حسن, یہ معین الدین پہ پہچان کے لیے کہتا ہوں لیکن اس وقت تو ان کا نام حسن ہی تھا. میرا بیٹا یہ حسن چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے لاتا ہے اور کہتا امی اچھے کھانے پکاؤ. اور اس کے بعد جب بچے کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مجھ سے لپٹ کر کہتا ہے ماں جب غریب کھانا کھاتا ہے تو دل کو کتنی خوشی نصیب ہوتی. جب غریب کھاتا ہے, یہ غریب پروری کی ادا غریب نواز کی کوئی نئی نہیں ہے, یہ بہت بچپنے سے اللہ نے عطا کی ہے. آئیے دیکھیے آج ہمارے پاس کوئی مصیبت زدہ آتا ہے کہ حضرت یہ تکلیف ہے, یہ آپ کے پاس بھی آتا ہوگا. ہم سب ایک ہی کام کرتے ہیں, اللہ تمہاری تکلیف دور کر, اللہ آپ کی مصیبت دور کر دے, اللہ آپ کی مشکل آسان کر. یعنی ہمیں اپنی دعا پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہماری دعائیں بیچارے کی ساری مشکلیں دور کر دے گی. اور کوئی بندہ اور اونچے درجے پر ہے تو وہ تعویذ دے دیتا ہے کہ بھائی تعویذ لے جا تیری مشکل دور ہو جائے گی. اور اس سے اونچے درجے پہ تو لے جا میری نظر سے تیرا کام بن جائے گا. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. آپ میں کے بھی بہت سارے کوئی آتا ہے بھائی جان بہت مشکل ہوا, ہاں بھائی بہت تکلیف ہے, بہت افسوس ہوا یہ سن کر کہ آپ مشکل میں ہیں. اللہ آپ کی ساری مشکلیں دور کرے, اللہ آسان کرے, پریشانیاں دور کرے. یہ کہہ کے چائے پلا کے شربت پلا کے رخصت کرتے. یقین جانے مصیبت زدہ کا یہ حق نہیں کہ صرف دعا دے کے رخصت کریں. اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے دعا کے ساتھ کوشش کرنا یہ سنت ہے. آئیے اس کو سیرت میں دیکھیں, پھر اس کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ, یہ صحابہ کرام میں غریب صحابی ہیں, صحابہ میں یہ غریب صحابی ہیں. اور ان کا ایک باغ تھا, کھجوروں کا باغ تھا. حالانکہ جن کے باغ وہ مالدار ہوتے ہیں, لیکن حضرت جابر کا باغ ہونے کے باوجود حالات ایسے تھے کہ آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے تھے. پریشانی کی وجہ قرضہ تھی, قرض کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے تھے. بارگاہ رسالت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک یہودی سے کھجور کٹنے کے وقت تک قرضہ لیا تھا, لیکن میرے باغ کی کھجوریں ضائع ہو گئی. بھئی ہوائیں چلتی ہے تو کسان لوگ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے, بارش ہو جاتی ہے تو مسائل ہوتے ہیں, تو الگ الگ مسائل کسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آقا میں نے قرضہ لیا تھا, اب وہ مجھے اتنا تنگ کرتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں, حضور کیا کروں.
آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول پاک کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا میں تاثیر ہے؟ بلکہ میرا ایمان ہے حضور جانے دعا ہے. بے شک امام نے تو حضور کی دعا کو یوں بیان کیا ہے عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. دعا کیا ہے؟ نام محمد دعا میں آ جائے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہے. جب نام محمد دعا میں آنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے تو جب جانے دعا خود کسی کے لیے دعا کر دے تو پھر اس بندے کی شان کیا ہوگی. اور ایسا ہوا بھی ہے کہ حضور نے جس کے لیے جو دعا کی ہے ہمیشہ اس دعا کی برکتیں اس کو ملتی رہی ہے. خود آپ دیکھیں حضرت اسماء بنت ابو بکر یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. ان کی عمر 80 سال سے اوپر ہو گئی تھی پھر بھی ان کا چہرہ 16 سال کی جوان لڑکیوں کی طرح دکھتا تھا. کسی نے ان سے پوچھا کہ تیرے ہاتھوں پہ جھریاں ہیں اور اتنی تیری عمر ہو گئی اسماء پھر کیا بات ہے کہ تیرے چہرے پر 16 سالہ جوانی کا جو ہے وہ شباب نظر آتا ہے؟ تو کہنے لگی حضور ایک دن وضو کر رہے تھے وضو کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ناخنوں کا پانی میرے چہرے پہ چھڑک دیا اور کہا اللہ تیرا شباب ہمیشہ قائم رکھے. حضرت حسان ابن ثابت کی عمر 120 سال کی ہو گئی تھی لیکن آپ کے دانت نہیں ٹوٹے تھے آپ کے دانتوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. کہتے کہ حضور نے دعا دی جب تک حسان نعت پڑھتا رہے اس کا منہ سلامت. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں جس کو جو دعا دی ہے اللہ رب العزت نے محبوب کی دعا کبھی رد نہیں کی ہے. حضور کی دعا کیا دیکھتے چلے جائیں آپ حضور کی دعا کی برکتیں تاریخ میں ایک طویل سلسلہ ملتا ہے حضور کی دعاؤں کی برکتوں کا. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون تھا؟ حضور جانتے تھے میری دعا کی طرح ہر ایک کی دعا نہیں ہوگی اس لیے حضور نے دعا کے ساتھ کوشش کرنے کو اپنی سنت قرار دیا تاکہ مصیبت زدوں کے لیے کوشش بھی کیا کرو. ہم کبھی کوشش نہیں کرتے حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے کسی غریب امتی کی مصیبت دور کرنے کے لیے چلا ہر قدم پر اللہ اسے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا. ہم تو مصیبتوں میں پھنسانے والے لوگ ہیں. ہم نے مصیبت سے لوگوں کو نکالنا کب ہے؟ یا نہیں بھی پھنسانے والے ہیں اگر ہم نیک ہیں تو کم سے کم کسی کی مصیبت کو دیکھ کر ہم تو خوش ہوتے ہی ہیں کہ چلو اچھا ہوا بہت اڑ رہا تھا آج مصیبت میں پھنسا ہے آج اس کو پتہ چلے گا. مگر سن لو کسی کی مصیبت میں کسی کو دیکھ کر خوش ہونے والوں میرے آقا فرماتے جو کسی مومن کی مصیبت کو دیکھ کے خوش ہوگا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس مصیبت میں وہ خود بھی گرفتار نہ ہو جائے. اس لیے کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے خوش مت ہوا کرو. کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہونے والا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو. اس لیے مصیبت دیکھ کر کے دعا کر دو اللہ اس کی مصیبت دور کر. کیا جاتا ہے کم سے کم اتنا تو کرے اور اگر کوشش کر دی مصیبت دور کرنے کی تو پھر کیا کہنے. سبحان اللہ. آقا فرماتے جو میرے کسی مومن امتی کی مصیبت دور کرتا ہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے. بلکہ آقا نے یہاں تک فرمایا اگر زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھا کرو مصیبت میں لوگ جس کے دروازے پہ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی مصیبت حضور نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے جس کے دروازے پہ لوگ مصیبت میں جائیں اور وہ لوگوں کی مصیبت کو دور کر دیا کرے. روئے زمین پر اس جنتی کو دیکھ لو. اسی لیے آپ دیکھیں کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں دکھے گا جو مصیبت میں گرفتار کرتا ہو. ہر ولی آپ کو مصیبت سے نکالنے والا نظر آئے گا. زمین پہ تھے تب بھی مصیبتوں سے دور کرتے مصیبتوں کو دور کرتے تھے. زمین کے اندر ہے تو بھی لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. ارے لوگ پاگل تھوڑی ہوئے ہیں مصیبت میں گرتے ہیں کرائے کو پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی اجمیر شریف جاتے ہیں. اسی لیے تو جاتے ہیں. یقین ہے کہ زمین کے اوپر تھے تو بھی مصیبتیں دور کرتے تھے زمین کے اندر ہے تو بھی مصیبتیں دور کرتے حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میں مشکل میں آ گیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت ان کے لیے کوئی دعا نہیں کی. آقا نے فرمایا چل تو
حضرت جابر کو لے کر چلے. ہم کسی کے ساتھ چل تو کہنے میں شرماتے کیونکہ ہم بہت بڑے ہیں. ہم کیسے جائیں گے کوٹ تک کسی کی مدد کرنے کے لیے؟ ہم کیسے جائیں گے کسی قرض دار کے گھر تک کسی کی مدد کرنے کے؟ اس لیے کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں کہ ہم تو کسی کے ساتھ چلنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. لیکن ہر بڑے سمجھنے والے سے کہہ دوں اپنی بڑائی کا پٹارا بن کر میرے نبی سے بڑھ کر کون بڑا ہو سکتا ہے؟ بڑائیاں جن کے تلووں کو بوسہ دے کر بلندی پاتی ہے وہ رسول ایک غریب صحابی کے لیے کہتے ہیں چل تو، اور اس کے بعد حضور ان کے باغ میں آتے ہیں. باغ کا جائزہ لیا، پتا چلا سال بھر تک تو کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ پھل ہی ضائع ہو چکے، پھل ہی ضائع ہو چکے، سال بھر تک کوئی گنجائش نہیں کہ قرضہ ادا ہو. باغ کا جائزہ خود لیا، اس کے بعد اس یہودی کے گھر خود چل کر گئے. میرے نبی کی سیرت یہ ہے. پریشانی یہ ہے ہم معجزات کو سن کر نعرے لگانے کے عادی تو، لیکن کبھی سیرت سننے کی ہم نے کوشش نہیں کی. اب معجزات برحق ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین سیرت، سرکار کو جو لوگوں نے چاند کے ٹکڑے کرتے دیکھا وہ مسلمان نہیں ہوئے بہت سارے لوگ، لیکن حضور کے کردار کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے. آج حضور کی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آج تو مسلمانوں کو خود نہیں پتا حضور کی سیرت کیا ہے. حضور ایک یہودی کے گھر چل کر گئے، خدا کی قسم جس کے دروازے پہ جبریل چل کر آتا ہو اور پھر اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوتا ہو، وہ رسول اپنے لیے نہیں ایک غریب صحابی کے لیے، وہ بھی یہودی کے دروازے پہ، غیر مسلم کے دروازے پہ چل کر گئے اور کہا سنا ہے کہ جابر نے تم سے قرضہ لیا ہے، وقت پہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا نقصان ہو گیا ہے. اس نے کہا آپ آئے ہیں لیکن اس وقت معاذ اللہ میں آپ کی بات بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اتنی تاخیر ہو چکی ہے کہ اب میں اس کو مہلت نہیں دے سکتا، اس لیے میں آپ کی سفارش بھی قبول نہیں کرتا، قربان جائیں. حضور پھر لوٹے، پھر باغ میں آئے، پھر دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت تنگ کرے گا. حضور پھر تشریف لے گئے، دوبارہ پھر گئے ہیں میرے آقا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں یہ سنت پر کب عمل ہوگا؟ یہ سنت پر کب؟ مسواک کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، داڑھی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، کرتے کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں. اس سنت پر عمل کب ہوگا؟ ہم کب نکلیں گے اپنے گھروں سے مصیبت زدوں کو دور کرنے کے لیے؟ اگر اس سنت پر عمل شروع ہو جائے گا تو مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں فروخت نہیں ہوگی. اگر اس سنت پر عمل شروع ہو جائے گا مسلمانوں کی بیٹیاں جو ہے سگنلوں پر بھیک مانگتی بھی نظر نہیں آئے گی. اس سنت پر عمل شروع ہو جائے گا تو 35 سال کی بیٹیاں بغیر جہیز کے جو گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے ان کو اچھے رشتے نہیں آتے، ان لوگوں کی شادیاں ہونے لگے گی. کیونکہ اگر کوئی مالدار آدمی کسی غریب کے گھر جا کے کہے کہ ارے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کی بیٹی کے ساتھ کر لو، میں ضمانت دیتا ہوں میں تیری مدد کروں گا، چل کیا لگتا ہے بتاؤ. لیکن کون ہے ایسا؟ میرے آقا کے دیوانوں، ہر سال حج کر کے وہ مقام نہ ملے گا جو حضور کی سنت پر عمل کرنے سے. ہم بے نیاز ہیں، اللہ بے نیاز، اس کی شان بے نیازی، اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن بندے تو محتاج ہیں. افسوس اللہ کے حبیب سے جب جابر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ بہت تنگ کرے گا آقا. سرکار پھر تشریف لے گئے، آقا دوبارہ پھر گئے ہیں، توجہ آپ میری طرف رکھیں، حضور دوبارہ پھر گئے ہیں اور کہا کہ مان لو چھوڑ دو اس کو. لیکن تھا وہ یہودی بڑا متعصب، کہا کہ اے محمد میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، مہلت نہیں دے سکتا. حضور پھر آئے ہیں بات. اتنے مصروف ترین ذات ہے جو پوری رات عبادت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، اتنے سارے مسائل ہیں، اتنے سارے معاملات ہیں، لیکن ایک غریب کے لیے کتنا ٹائم حضور نکال رہے ہیں. آقا نے غریب کے لیے کتنا وقت نکالا ہے. سرکار پھر واپس آئے، انہوں نے اس کی یا رسول اللہ وہ پریشان کرے گا. سرکار پھر تیسری مرتبہ بھی گئے، لیکن 3 بار جب وہ نہیں مانا تو حضور واپس باغ میں آئے. گھر نہیں گئے، باغ میں آئے. باغ میں آ کے حضور نے کہا جابر پانی لا. حضرت جابر نے پانی لایا، حضور نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اب حضرت جابر خود بیان کرتے ہیں حضور نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد ایک اوٹا تھا، اس اوٹے پر حضور علیہ السلام
اسی مسلح پر لیٹ گئے. حضور نے قیلولہ کیا. جابر کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم جب لیٹے تو حضور علیہ السلام بیٹھے تھے تو سایہ تھا, لیٹے تھے تو کچھ وقت جسم کا حصہ دھوپ کی طرف گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے دھوپ کی طرف حصہ گیا تو درخت نے اپنی ٹہنیاں اس حصے پر بھی دراز کی اور حضور کے سر پہ سایہ کر دیا. حضرت جابر کہتے ہیں تھوڑی دیر حضور سوئے, میں پریشان تھا کہ اب کیا کروں, لیکن حضور چونکہ میرے باغ میں موجود تھے اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے باغ میں موجود ہے, دل کو تسلی ہے. حضور سوئے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد حضور کی آنکھ کھلی ہے. آنکھ کھلنے کے بعد سرکار نے کہا جابر کیا حال ہے؟ کہا حضور اس کی تکلیف ہے, میں کیا کروں؟ آقا فرماتے چل اب ہم کھجوریں توڑتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ میں تو کہہ چکا ہوں کہ کھجوریں تو میرے باغ میں ہے نہیں, اور جو ہے وہ کچی ہے اور پکی اس کو دینا ہے. آقا نے کہا تو ٹوکری ہاتھ میں اٹھا اور میرے ساتھ چل. جابر کہتے اللہ کی عزت کی قسم جہاں پر کھجوریں نہیں تھی میں نے حضور کے اٹھنے کے بعد دیکھا کھجوریں لگی ہوئی ہیں, جو کچی تھی میں نے دیکھا وہ پک گئی ہے. میں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے اپنے ہاتھوں میں ٹوکری لی, حضور ہاتھوں سے توڑتے جاتے, ٹوکری میں رکھتے جاتے, ہاتھوں سے توڑتے جاتے, ٹوکری میں رکھتے جاتے. میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی, مال تو پورا ٹوٹ جائے گا لیکن اس کو دینے اتنا جمع نہیں ہوگا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب حضور سب توڑ چکے تو میں نے کہا حضور یہ بہت کم ہے, اس کو زیادہ دینا ہے. سرکار نے کہا وزن کر. میں نے وزن کیا تو اتنا نہیں نکلا جتنا اس کو دینا تھا. یعنی مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے کے لیے صرف دعا نہیں فزیکلی طور پہ انوالو ہونا چاہیے. اب سیرت کا یہ آئینہ غریب نواز کی زندگی میں دیکھو, غریب نواز کی زندگی میں دیکھو. ایک کسان سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آیا, عرض کی حضور بادشاہ نے ٹیکس بڑھا دیا ہے اور میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں ٹیکس ادا کر سکوں, میں ٹیکس دے سکوں. اس لیے آپ دلی کا بادشاہ قطب الدین, دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش, اس کو خط لکھ دیں تاکہ وہ میرا ٹیکس کم کر دے یا معاف کر دے, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کے مرید کا مرید ہے. آپ ایک کام کر دیں, خط لکھ دیں. حالانکہ خط لکھنے کا مطالبہ کیا گیا تھا, خط لکھنے سے بھی کام ہو سکتا ہے. غریب نواز نے کہا چل تو, اس طرح کی یہ چل تو نبی کی سنت ہے. غریب نواز نے کہا چل تو. ہم تو سوچتے ہیں کہ چلو جتنی دیر تک چل تو کہیں گے اتنی دیر میں بہت کچھ رکعتیں نفل ادا ہو جائے گی, کچھ دیر تک کے واعظ و نصیحت ہو جائے گی. لیکن قربان جائیں کیونکہ ان کی نگاہوں میں حضور کی سیرت پاک کی بہت اہمیت تھی. وہ جانتے تھے حضور علیہ السلام کی سیرت کی شان کیا ہے, اس کو لے کے نکلے. قربان جائیں غریب نواز نے اکیلے اس کسان کے ساتھ اجمیر شریف سے دلی تک کا سفر طے کیا. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب کہ ایکسپریس ہائی وے بن چکے ہیں, اجمیر شریف سے دلی کا راستہ 3.5 سے 4 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے اچھی کاروں سے. بولو کوئی جا سکتا ہے؟ اتنا مصروف آدمی, اتنا بڑا آدمی, لیکن ان کو اپنی بڑائی کا اقرار نہ تھا, انہیں دین کی بڑائی کا خیال تھا. اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ کبھی بڑا ہوتا بھی نہیں ہے. بات یہی ہے, بڑا سمجھنے والا کبھی بڑا نہیں ہوتا ہے, بڑا وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. یہاں تو ہلدی کا کھڑا ملا اور پنساری کی دکان کھول دی گئی. یہ کیفیت ہے, اندر سے بالکل خالی ہے اور آنکھوں کے اندر ایسا خمار ہے کہ جیسے یہ قطب الاقطاب سے کم ہی نہیں ہے. یہ حالات ہیں. زندگیوں کے اندر نہ ہمدردی ہے دلوں میں, نہ محبت ہے دلوں میں, نہ عبادتوں کا ذوق و شوق ہے, نہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے.
انسان اس قدر خود غرض ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی مخلص نہ رہا، اللہ کے ساتھ بھی اس کے معاملات میں اخلاص نہ رہے الا ماشاء اللہ، بلکہ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں تو نوکروں کی طرح کرتے ہیں، بندوں کی طرح نہیں کرتے۔ عبادت کر کے کہتے ہیں مولانا بڑی مصیبت آتی ہے عبادت کے بعد، بہت مشکل۔ میں نے کہا عبادت اور مشکل کا کیا تعلق ہے؟ عبادت تو کہتے اس کو ہے کہ جس کا صلہ نہ مانگا جائے، فرق یہی ہے۔ عبادت اور تجارت میں فرق یہ ہے کہ تجارت کا صلہ مانگا جاتا ہے فوراً، اور عبادت کا صلہ نہیں مانگا جاتا۔ نماز پڑھتے ہیں مولانا وہ کوئی ایسی صورت بتا دے جس سے رزق میں برکت ہو، کہا ٹھیک ہے بھی ایسے اعمال ہیں بتائے گئے ہیں کہ سورہ واقعہ پڑھ لو برکت ہوگی، سورہ مزمل پڑھ لو سحر نہیں ہوگا، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ لو کیا ہوا سحر دور ہو جائے گا، ہے نا؟ لیکن سب اپنے لیے پڑھو گے، کچھ عبادت اللہ کے لیے بھی کی ہے۔ سحر دور کرنے کے لیے صورتیں پڑھ لی، برکت کے لیے صورتیں پڑھ لی، کبھی اس لیے بھی پڑھی کہ خدا راضی ہو جائے، خدا کے ساتھ تجارت کرنے چلے ہو، اللہ کے ساتھ تجارت کرنے چلے ہو۔ عبادت کہتے ہیں اس کو جس کا صلہ نہ مانگا جائے۔ اسی لیے تو رابعہ نے کہا تھا نا کہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں آب اس لیے لے کر کے جا رہی ہوں کہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں جہنم کو جہنم کو جو ہے وہ بجھانا چاہتی ہوں تاکہ کوئی جہنم کے خوف سے عبادت نہ کرے، اور جنت کو جلانا چاہتی ہوں تاکہ کوئی جنت کے شوق میں عبادت نہ کرے۔ تو کہا مائی پھر عبادت کس لیے؟ کا عبادت تو یار کے لیے پھر ہو، عبادت اس کی خوشی کی۔ اسی لیے حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہل اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نیکی کی نیت سے بھی کوئی نیک کام نہیں کرتے تھے کہ نیکی ملے گی، وہ لوگ اس لیے نیک کام کرتے تھے کہ خدا ملے گا، اس لیے کہ کجا نیکی کجا شان خدا، دونوں میں کیا نسبت ہے؟ کوئی نسبت ہے؟ نیکی جس کو ملے وہ پھنس سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ یار کی رضا ہو پھر وہ کب پھنس سکتا ہے؟ اسی لیے تو مولا حسین جب جس وقت سب لٹا کر سر زمین پر رکھتے تو نہیں کہتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، لیکن سرے میں کیا مانگا؟ نیکی، نام کیا مانگا؟ پھر کہتے بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ جانتی عبادت کا صلہ مانگا نہیں جاتا، اور جس کا صلہ مانگا جاتا ہے وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ تو تجارت ہوتی ہے۔ کربلا میں تجارت کرنے نہیں بلکہ عبادت کرنے آئے۔ حضرت غریب نواز میرے معین ملت الدین نے کہا کسان سے بڑی معذرت کے ساتھ میں ذکر کسان کا کرنے لگا ہوں، آج جب کوئی کسان پھٹے کپڑے بدبودار پسینے سے اٹے ہوئے جسم میں آتا ہے تو ہم مسافر کے لیے پورا ہاتھ بھی نہیں دیتے، 3 انگلیاں دیتے ہیں، اور وہ بھی بہت تقوی کے قریب سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ہاتھ سے مسافہ جو اپنی شان نہیں ہے، تھوڑا سا حضور سے بڑے ہوئے ہیں آپ، بات اگر کہی جائے حق تو بری لگتی ہے، سچ کروا لگتا ہے۔ 3 انگلیوں سے مسافہ کس کی سنت ہے؟ کس سنت سے ثابت ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ حضور علیہ السلام کا مسافہ تو یوں تھا، ہاتھ میں دے دیے، ہاتھ ٹھنڈے ہوتے تھے، خوشبودار ہوتے تھے تو لوگ شوق سے دیر تک ہاتھ میں پکڑے رہتے تھے، لیکن میرے آمنہ کے لال کی شان یہ تھی جب تک کسی نے ہاتھ میں ہاتھ رکھا کبھی چھڑایا بھی نہیں۔ حضور نے کبھی چھڑایا، جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑے حضور نے نہیں چھڑایا، اس لیے کہ یہ چھڑائیں گے تو پھر پکڑائے گا کون؟ حضور چھڑانے نہیں آئے تھے، سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ، بڑے بکتے رہے بکنے والے، اور تھام لو آسیو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ اور اسی لیے اس امت کو جب سب ٹھکرا دیتے ہیں تو امتی کہتا ہے کسی نے بھی ٹھکرا دیا مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میرا نبی مجھے نبھانے والا ہے۔ کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ، جو اپنا ہے تو تو ہے، اور باقی سب
امت پر آیا ہے. حضور نے امت کو اتنا پیار دیا ہے اب شاید کسی کے پیار کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی پیار دیتا ہے تو وہ نبی کی سنت کو ادا کرتا ہے. سرکار غریب نواز اس کسان کو لے کر اس پر مشقت دور میں اجمیر شریف سے دلی تک گئے. جب دلی پہنچے تو وقت سے پہلے حضرت بابا قطب کو بھی اور شمس الدین کو بھی کسی نے اطلاع دی حضور غریب نواز آ رہے ہیں, اور اتفاق سے اطلاع کے بغیر آ رہے ہیں. اطلاع نہیں دی کسی کو, اطلاع کے بغیر آ رہے ہیں. بادشاہ بھی اور بابا قطب بھی شہر کے باہر تک آئے, کیونکہ بادشاہ کون تھا؟ پوتا مرید تھا غریب نواز کا, بابا قطب کا مرید تھا. وہ استقبال کے لیے دونوں آئے, قدم پکڑ لی. حضور کیسے آنا, وہ اطلاع تو دی ہوتی. اب ذرا توجہ سے سنیں سیرت پر عمل کا جذبہ. فرمایا جب اپنا کام ہوتا ہے پھر اس وقت تو شان سے نہیں آیا جاتا. کام لے کر کے آئے, عرضی لے کر کے آئے, اسی لیے اطلاع کے بغیر آئے ہیں. خانقاہ میں رکائے گئے, کہا حضور کام کیا تھا؟ فرمایا یہ کسان جو ہے نا, یہ کسان, اس کو ٹیکس بھرنے کی طاقت نہیں ہے, یا تو کم کر دو یا تو معاف کر دو. بابا قطب نے کہا حضور کہلوا دیا ہوتا تو یہ کام میں بھی کر سکتا تھا, اتنی دور تک آنے کی ضرورت کیا تھی. مسکرا کے کہتے بابا قطب مجھے معلوم تھا کہلوانے سے بھی کام ہو سکتا تھا, لیکن یہاں تک آنے میں جو یہ کسان کا دل خوش ہوا ہے پھر وہ نعمت مجھے کب نصیب ہوتی. وہاں کسان کے دل کی خوشی کے لیے اتنا لمبا سفر کیا جا رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں سیرت تھی, ہماری نگاہوں میں سیرت نہیں ہے, اس لیے آج ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں حضور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو دعوت و تبلیغ کے لیے شہر اول دیا گیا وہ بھی چاروں طرف سے پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے, اور غریب نواز کو دعوت و تبلیغ کے لیے جو شہر دیا گیا وہ بھی چاروں طرف سے پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے. وہاں کے لوگ بھی بڑے سخت اور پتھر دل تھے, یہاں کے لوگ بھی بڑے سخت اور پتھر دل تھے. علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو آج بھی سختی ان کے اندر موجود ہے, سختی آج بھی موجود ہے. پتھروں کی زمین پر رہتے ہیں تو دلوں کے اندر بھی چونکہ ایمان نہیں تھا نا تو جو ہے وہ سختی تھی. اچھا ایمان آ جاتا ہے تو سختی ختم ہو جاتی ہے, تو مومنوں کے دل میں سختی نہیں رہتی. تو غریب نواز کو بھی جو علاقہ ملا جو جغرافیائی طور پر وہ حضور علیہ السلام کے علاقے سے بہت مشابہت رکھتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں حضور سے جنہوں نے لڑائی کی وہ اہل اقتدار تھے, غریب نواز سے جن کی لڑائی ہوئی وہ بھی اہل اقتدار تھے. اور رسول پاک نے اہل اقتدار کو درگزر کیا, دعائیں دیتے رہے. اللہ اکبر, ادھر غریب نواز نے بھی اہل اقتدار کو درگزر کیا, ان کی ہدایتوں کے لیے دعا کرتے رہے. لیکن اب آپ دیکھیں اللہ اکبر, جس وقت حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے نیزہ مار کر شہید کیا, اور 2 اونٹ منگوا کر, ایک سے حضرت سمیہ کا ایک پیر, دوسرے سمیہ کا دوسرا پیر بندھوا کر کے اونٹوں کو دوڑا دیا, اس وقت حضور نے اپنے لیے نہیں بلکہ سمیہ کی تکلیف کو دیکھ کر کہا اللہ ابو جہل کو ہلاک کر دے. حضور نے ایک امتی کی تکلیف کو دیکھ کر کہا ابو جہل کو ہلاک کر دے. سرکار غریب نواز کا ایک مرید اس کے یہاں پرتھوی راج چوہان کے یہاں جو ہے وہ نوکری کرتا تھا, اس نے کیا کیا, پوچھا کہ تو معین الدین کے یہاں جاتا ہے؟ فرمایا ہاں جاتا ہوں. تو اس نے کیا کیا, اللہ اکبر, اس کو قتل کر لیا. سرکار غریب نواز سے صدمہ برداشت نہ ہوا. سرکار غریب نواز نے فرمایا میں نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے جو ہے وہ اسلامی فوج کے حوالے کر دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں وہ حوالے ہو گیا. اب سیرت اور غریب نواز کی زندگی کو پھر ملاحظہ کریں. سرکار غریب رسول پاک نے اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کے گھر میں اسلام پہنچایا اپنے اخلاق سے. وہ روایت شاید میں اس سے پہلے سیرت میں اسی زمین پہ کبھی پڑھ چکا ہوں, مجھے یاد آتا ہے اکرمہ والی روایت, لیکن اب اس کو نہیں دہراؤں گا. تو رسول پاک نے اپنے کردار سے ابو جہل کے گھر میں اسلام پہنچایا. غریب نواز نے اپنے کردار سے پرتھوی راج چوہان کے گھر میں اسلام پہنچایا. اب اس کے گھر میں اسلام پہنچنے کی کیا روایت ہے, اب سنیے. تاریخ میں آتا ہے پرتھوی راج چوہان نے جس وقت جادو کے لیے, اب یہاں پھر آئیے, حضور علیہ السلام کو بھی پریشان کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیا گیا, غریب نواز کو بھی پریشان کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیا گیا. اللہ اکبر.
تو پرتھوی راج چوہان نے جادو کے لیے جے پال جوگی کو بلایا. اس کو اجے پال بھی کہتے ہیں. جے پال جوگی نے خوب کیا, وہ پتھر پھینکا, سانپ پھینکے, بچھو پھینکے, رسیاں پھینکی, کیا کیا سب کیا اس نے. لیکن آپ بار بار اس کو سنے ہیں, میں اس کی تکرار نہیں کروں گا. لیکن جب سب کر کے تھک گیا, پرتھوی راج چوہان نے اس کو بلایا. کہیے اس پہ اثر کیوں نہیں ہوتا, معین الدین پہ اثر کیوں نہیں؟ اس نے کہا اس پہ اثر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نگاہوں میں اتنی پاکیزگی ہے کہ اس نے اپنی نظر سے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا. یعنی عورت کو نہیں دیکھا کا مطلب یہ کہ گندی نظر سے, بد نظری کے طور پہ, پاپ کی نظر سے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا. اسی لیے اس پہ جادو نہیں ہوتا. اگر اس کی نظروں کو تو گندی کر دے تو میں گارنٹی لیتا ہوں یا تو وہ مرے گا یا تو وہ پاگل ہو جائے گا, اثر ہو جائے گا جادو کا. اس نے کہا مرد تو آخر مرد ہوتا ہے, مرد کے سینے میں دل ہوتا ہے, پتھر نہیں ہوتا. پرتھوی راج اپنی طرح سمجھ رہا تھا میرے غریب نواز. کہا کہ آخر دل ہی تو ہے اس کا, اس کے سینے کے اندر, اس کے سینے میں دل ہی تو رہتا ہے, کوئی پتھر تو نہیں رہتا. تو اس نے کہا لڑکیوں کو بھیجو, اجمیر کی خوبصورت لڑکیوں کو بھیجو. وہ انا ساگر کے کنارے عبادت میں مصروف رہتا ہے. جب ہندوستانی ناریوں کا حسن دیکھے گا تو پھر وہ بھی جو ہے دین دھرم چھوڑ کر, تسبیح مصلی چھوڑ کر ایمان کا سودا کرے گا. لیکن وہ اپنی طرح سمجھ رہے تھے. ہندوستان کی اجمیر مقدس کی سب سے خوبصورت لڑکیوں کو چنا گیا, جن کے حسن کی داستان اجمیر کی پتھریلی زمین سے لے کر بنارس کی سرزمین تک تھا. جن کے حسن کے چرچے, ان لڑکیوں کو جمع کیا گیا. وہ لڑکیاں کپڑے پہن کر, سنگار کر کے, آدھے ادھورے لباس پہن کر گئیں اور اپنے پازیب غریب نواز کے پاس جا کر بجانے لگی. آپ نے نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا, آپ نے نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا. اس لیے کہ جس کی نگاہوں میں مدینے والے مصطفیٰ کے جلوے بستے ہو وہ کسی کے حسن پر سودا نہیں کیا کرتا. وہ تو ہم لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کے نام پہ جان دے دیں گے, لیکن ہیروئن کی تصویر بھی اپنے موبائل کی اسکرین پر رکھی ہوئی ہے. وہ تو ہم لوگ ہیں نا, ہم لوگ تو بہت زبان دراز لوگ ہیں. ہم لوگ بڑی زبان رکھتے ہیں, دل ویسا نہیں رکھتے, زبان ایسی رکھتے ہیں کہ رسول سے عشق کا دعویٰ ہے اور اسکرین پر ہیروئن کی تصویر ہے. حضور اور کربلا والوں سے عشق کا دعویٰ ہے, اندر جو ہے وہ فلمیں ہیں, اندر گندے مناظر ہیں, یہ سب کچھ ہے. حالانکہ پتہ ہے کہ دو عشق ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. یا تو کسی کے دل میں نبی کا عشق ہوگا یا تو کسی کے دل کے اندر جو ہے گناہ کا عشق ہوگا. دونوں عشق جمع نہیں ہو سکتے. جب حضور کا عشق آتا ہے تو دل کی کھیتی پھر رنگ جاتی ہے اور پھر کسی کے لیے جگہ نہیں رہتی. صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں جب حضور کا عشق آتا ہے تو دشمنوں سے نفرت کرنے کو بھی فرصت نہیں ملتی, اس لیے کہ یار کی یاری سے وقت نہیں ملتا. تو دشمن کو ٹائم کب دے, دشمن کا کب سوچیں, دشمن کا خیال کب کریں, یہ کیفیت ہوتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, پھر کیا ہوا, وہ لڑکیاں گئی, پازے پجایا. میرے خواجہ نے ان کو نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں. ہمیں انا ساگر کا کٹورے میں سمیٹنا یاد ہے, اونٹوں کا زمین پہ بٹھانا یاد ہے, لیکن ان لڑکیوں پہ نظر کا نہ اٹھانا شاید ہم بھول گئے. آج کا پرتھوی راج بھی زیر ہو سکتا ہے قدموں میں, شرط ہے کہ نگاہوں میں وہ پاکیزگی پیدا کر لو, نگاہوں کے اندر وہ طہارت پیدا کر لو. یہاں تو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر کو دیکھے بغیر سکون نہیں آتا. سفر میں بور ہوتے ہیں تو گانے سن کر کے دلوں کو تسکین دیتے ہیں. سوچو سفر کرتے کرتے گانے سن رہے ہو اور اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور مر جاؤ گے تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے, کیا منہ سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے. احساس کرو. وہ لڑکیاں جب واپس گئی تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو لڑکیاں کہتی ہیں ایسا لگتا ہے شاید آج اس کا کوئی عبادت کا دن تھا, اس لیے اس نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں. حالانکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ مسلمان کے لیے عبادت کا دن کبھی نہیں آتا. یہ بہت خاص بات ہے. مسلمان کے دن, جملے پہ توجہ کریں, مسلمان کے لیے عبادت کا دن کبھی نہیں آتا, اس لیے کہ مسلمان پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے. دین عبادت
عبادت کے لیے نہیں آتا، مسلمان عبادت کے لیے آیا ہے، مسلمان عبادت کے لیے آیا زمین کے اوپر. اس کے مقصد پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے. اسی لیے بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں وہ روتا ہے نا تو اس کے رونے میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا میں آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ ہوش سنبھالتا ہے، ہوش جب سنبھالتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے، یہ الگ بات ہے. دنیا کی رنگریلیوں میں وہ بھول جاتا ہے، ورنہ وہ پیدا بھی ہوتا ہے تو سجدے کی برکت سے پیدا ہوتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کچھ دن وہ حالت قیام میں ہوتا ہے. اب تو اس کی تصویریں بھی آ گئی ہے، نیٹ اتنا ترقی کر گیا تب تصویریں بھی آ گئی ہے. کچھ دن وہ حالت قیام میں ہوتا ہے، کچھ دن وہ حالت رکوع میں ہوتا ہے، کچھ دن وہ حالت قعدہ میں ہوتا ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سجدے کی برکت سے دنیا میں آتا ہے. انسان کو دنیا دکھائی گئی سجدے کی برکت سے اور وہ دنیا میں آ کر سجدہ ہی بھول گیا. کاش کہ انسان سجدے کی برکتوں کو حاصل کرتا دنیا میں تو کہا کہ شاید آج اس کی عبادت کا دن تھا، اس نے دیکھا نہیں. اس نے غصے میں آ کر کے کہا تم چلی جاؤ ناکارہ ہو، یہ کام میری بیٹی کرے گی. اور پھر پرتھوی راج نے اپنی بیٹی کو نصف کپڑے اور نصف اوریاں جسم کر کے بھیجا. وہ لڑکی بہت چتر چالاک اور ہوشیار تھی. وہ پہلے گئی اور انا ساگر میں اس نے اپنے کپڑوں کو گیلا کر لیا. میری زبان حیا اس پر خاموش ہے کہ جب کوئی عورت کپڑے یا کوئی مرد کپڑے گیلے کر لے تو پھر اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں حیا کے پردے میں کہ کپڑے پہننا اور نہ پہننا بھیگنے کے بعد برابر ہو جاتے ہیں. اور وہ غریب نواز کے پاس سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور اس نے بہت متوجہ کیا آپ کو، لیکن آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. آخرکار اس نے کہا اے معین الدین میرے حسن کی توہین مت کر، مجھے دیکھ تو صحیح. تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے اپنی چادر کو پھینکتے ہوئے فرمایا بیٹی کسی عورت کو اجازت نہیں کہ کسی مرد کے سامنے اس حالت میں آیا کرے. آپ نے بیٹی فرما کر کہا کسی عورت کو اجازت نہیں کہ وہ کسی مرد کے سامنے اس حالت میں آیا کرے. اس نے کہا آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں. ارشاد فرمایا اسلام کا قانون یہی ہے، عمر میں بڑی ہے عورت تو ماں کا درجہ برابر ہے تو بہن کا درجہ، اور عمر میں چھوٹی ہے تو بیٹی کا درجہ دیا جاتا ہے. چوتھا رشتہ شادی سے پہلے اسلام کسی کے ساتھ جوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، قربان جائے. اس نے کہا میرا باپ تو کہتا تھا مسلمان اتنے وحشی ہیں، اس قدر نفس کے غلام ہیں، جس دن وہ قبضہ کر لیں گے ہند پر تو اسلامی تو ہندوستانی ناریوں کی آبرو کو خاک میں ملا دیں گے، اور آپ تو مجھے بیٹی کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جو تیرا باپ کہتا وہ اسلام نہیں ہے، جو معین الدین کہتا وہی اسلام ہے. اس لڑکی نے کہا اگر اسی کا نام اسلام ہے تو میں بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتی. اب دیکھا سیرت کا عکس جمیل، سرکار نے اپنی سیرت اور کردار سے ابو جہل کے گھر میں اسلام پہنچایا. غریب نواز نے اپنے کردار سے پرتھوی راج کے گھر میں اسلام پہنچایا. اب پھر سیرت میں غریب نواز کا وصال، حضور کا وصال اور اس طرح کے واقعات دونوں اپنی اپنی جگہ پر برابر آتے ہیں. میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی کہا اللہ تعالیٰ اگر غلطی ہو تو معاف فرمائے. ہم سب کو رسول پاک اور غریب نواز کی سیرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. تجلیوں کے باب ہیں حضور لاجواب ہیں، 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 وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہے، وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے، وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہے. آپ بھی میرے ساتھ مل کر آواز بلند کریں، پڑھیں میرے ساتھ مل کر حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے، تجلیوں کے باب ہے حضور لاجواب
اور نمونہ حیات کیوں نہ ان کی ذات پاک ہو، نمونہ حیات کیوں نہ ان کی ذات پاک ہو، نمونہ حیات کیوں نہ ان کی ذات پاک ہو، خدا کا انتخاب ہے حضور لاجواب ہے، خدا کا انتخاب ہے حضور لاجواب ہے، تجلیوں کے باب ہے حضور لاجواب ہے، وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے۔ میں آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں، پورا مجمع محبتوں کے ساتھ کہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب، اور بلند آواز سے پڑھیے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے، وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہے۔ اور محبتوں کے ساتھ یہ شعر بھی سماعت فرمائیں گے۔ بہار خلد جس کی بوئے ناز پر نثار ہے، بہار خلد جس کی بوئے ناز پر نثار ہے، بہار خلد جس کی بوئے ناز پر نثار ہے، وہی تو وہ گلاب ہے حضور لاجواب ہے، وہی تو وہ گلاب ہے حضور لاجواب ہے، تجلیوں کے باب ہے حضور لاجواب ہے، وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہے، وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہے۔ فلک پہ تارے ہیں بہت یہاں غلام آپ کے، فلک پہ تارے ہیں بہت یہاں غلام آپ کے، فلک پہ تارے ہیں بہت یہاں غلام آپ کے، فلک پہ تارے ہیں بہت یہاں غلام آپ کے، زمین پہ بے حساب ہے حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے۔ اور کہیں رہو ہمیشہ ان کے تذکرے کیا کرو، 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 وہ باعث ثواب ہے حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے، وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہے۔ اور خرابیاں جو ڈھونڈتے ہیں ان کی ذات پاک میں، خرابیاں جو ڈھونڈتے ہیں ان کی ذات پاک میں، خرابیاں جو ڈھونڈتے ہیں ان کی ذات پاک میں، خرابیاں
خراب ہے حضور لاجواب ہے حضور لاجواب ہے حضور لاجواب ہے وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہے تجلیوں کے باب ہے حضور لاجواب ہے وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہے۔ اور ایک اور بہت ہی پیارا شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ عذاب حشر بھول کر مناؤ عید دوستو، عذاب حشر بھول کر مناؤ عید عاشقو، عذاب حشر بھول کر مناؤ عید عاشقو، عذاب حشر بھول کر مناؤ عید عاشقو، وہ آج بے نقاب ہے حضور لاجواب ہے حضور لاجواب ہے وہ آج بے نقاب ہے حضور لاجواب ہے۔ اور آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے، ملاحظہ فرمائیں گے۔ خطائیں بخش بخش کر بہشت کا ٹکٹ دیا، 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 کرم کی ماہتاب ہے حضور لاجواب ہے، کرم کی ماہتاب ہے حضور لاجواب ہے، وہ نور کی کتاب ہے حضور لاجواب ہے۔ اور جدھر جدھر گزر گئے صدائیں گونجنے لگی، 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 حضور